باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے اتنے سوالات اور جوابات کے انبار لگائے جاتے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ تو نے دنیا اور آخرت کا حساب مانگ لیا، ہم تو آئے تھے تیرے تیرے درشن کے لیے۔ میں جناب چیئرمین صاحب، یہ موشن جو موو ہوا ہے، اس موشن پر میں آ رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب یونائٹڈ نیشن ہو یا ہمارا ملک اور یا جتنے بھی ممالک جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے افغان مہاجرین کو پاکستان گورنمنٹ نے پناہ دی، ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے یہ پناہ تھی۔ ہمارے سب بھائی کہتے ہیں کہ اللیگل مہاجرین، آیا بغیر ویزے کے ہم یونائٹڈ کنگڈم میں ایک دن گزار سکتے ہیں؟ ہمیں امریکہ میں ایک دن، دبئی میں ایک دن کا ٹائم ہمیں بغیر ویزے کے ہم گزار سکتے ہیں؟ تو جناب چیئرمین صاحب، کیا یہ ایک یاغستان ہے پاکستان کہ اللیگل اور لیگل؟ جناب چیئرمین صاحب، اگر ہم اپنے اسلامی تاریخ سے سبق لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے اور انصار کے ساتھ مہاجرین کا بھائی چارہ، اور آج تک ان انصار کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کتنے بڑے درجات دیے گئے ہیں۔ 2 رکعت کا نفل انصار کے گھر میں پڑھیں، اس کا عمر جیسا ثواب ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ باہر دنیا میں کسی افغان مہاجر کے ساتھ آپ ملے اور پاکستان کے بارے میں اس سے پوچھیں کہ وہ کیا زہر منہ سے نکالتے ہیں، جناب چیئرمین صاحب وہ اس خطے کو اپنا تاریخی حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر عبدالرحمن کو جب 1893 میں انگریز نے یہاں لا کر بالا حصار پشاور ایک 100 سال کا معاہدہ ہوا، اس معاہدے چونکہ ہتھکڑیوں میں اور جبر کا معاہدہ تھا اور اس کے نتیجے میں ڈیورنڈ لائن بنائی گئی، ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے۔ جناب چیئرمین صاحب، 1947 سے پہلے اس برصغیر و پاک و ہند کا محل وقوع جغرافیائی نقشہ کچھ اور تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، جب برصغیر و پاک و ہند کا بٹوارہ ہوا، پھر اگر ظہیر الدین بابر فرغانہ سے روانہ ہوا اور پورا انڈیا پر اس کا اس وقت حکومت تھا، پھر میں بھی کلیم کرتا ہوں کہ شیر شاہ سوری فرید خان پختون تھا اور اس کا پورا انڈیا پر قبضہ تھا، میں پختون ہوں، مجھے پورا انڈیا دے دو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب چیئرمین صاحب، میں ڈیورنڈ لائن کا جو خط کھینچا گیا وہ اس وقت کی کہانی تھی۔ اگر تاج برطانیہ کا حکومت یہاں پر رہتا اور افغان حکومت یہی کلیم کرتے کہ مارگلہ تک یہ علاقہ ہمارا ہے، آپ تو چیئرمین صاحب ان کی نجی محفلوں میں، سکولوں میں یہ آپ پڑھ لو، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ پاکستان کے بارڈر پر 22 کونسلیٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈین افغان کونسلیٹ 22 اس لیے ہے، اور کیا ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہاں سے دہشت گرد وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں؟
ہم تو اپنے حکومت کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ اس کے سفیر کو ہم نے امریکہ کے حوالے کیا. ہم اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. اس وقت کا ریاست پاکستان کیا جو فیصلہ تھا ہوا ہوگا، لیکن آپ اپنے 80,000 شہداء کو بھی دیکھ لیں. باوردی کتنے لوگ شہید ہوئے، سویلین کتنے شہید ہوئے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً زیادتیاں ہوتی رہے. باپ گھر سے نکلتا ہے بچوں کے لیے مزدوری کے لیے، اس کا مسخ شدہ لاش گھر لے آتے ہیں. تو جناب، میں اس دن انٹیریئر کمیٹی کے میٹنگ میں بیٹھا تھا. وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہیں، اس چیز کا نوٹس لیں. ایک شناختی کارڈ جو کہ افغانی کا تھا، اس پر 43 سم نکلے ہوئے تھے. تو آیا یہ سم جو نکلے تھے یہ ہم لوگوں کو ہار ڈالنے کے لیے، پول ڈالنے کے لیے نکلے تھے؟ اس پر یہی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، خواہ وہ 14 ہو یا 15 ہو. ہم اپنے اس طرف جو افغان بھائی ہیں، اس طرف ہمارا بالکل وہی بھائی چارہ ہے. ہم نے اس کو انصار کی طرح، پاکستان نے 40 سال پناہ دی. یونائٹڈ نیشن لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کوششوں میں ناکام ہوئی. میں تو کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی. یونائٹڈ نیشن جو بنی تھی وہ اس کام کے لیے بنی تھی، اس کام کے لیے کہ غریب ممالک، کمزور ممالک کے سر کو دبائیں گے، کچھ لیں گے اور سپر پاور کا دفاع کریں گے. آج آپ فلسطین کو دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کدھر ہے؟ کل افغانستان کو آپ دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن کدھر تھا؟ اور آیا امریکہ نے اور اس یونائٹڈ نیشن نے افغان قوم کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں گئے. روس کے خلاف ہم نے جہاد لڑی، اور یہ کیا ہم سے ڈکی چھپی بات ہے تھینک یو سر کہ امریکہ نے اور نیٹو اقوام نے اور پورا دنیا نے بے یار و مددگار افغان بھائیوں کو چھوڑا اور وہاں وار لارڈ بنے، اور اس کے نتیجے میں طالبان حکومت آیا. سارے چیزیں جناب چیئرمین صاحب، ریاست پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، شاید وہ چیزیں ہمارے نوٹس میں نہ ہو جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، وزارت داخلہ اور حکومت پاکستان کے نظر میں ہو. ہم شاید وہ چیزیں ہمارے نظر میں نہ ہو. میرا گزارش حکومت وقت سے یہ ہے کہ ان کیمرہ میٹنگ بلائیں اور جس چیز سے ہم ناخبر ہیں اس کو آن بورڈ لیا جائے. اور اگر کوئی ٹچنگ مچنگ اس پالیسی میں حکومت وقت سے رہ گئی ہو تو ہم اپنے تجاویز دے دیں گے اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں. والسلام. آنریبل سینٹ